اجمل جامی صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا۔ یہی بتایا گیا 7.2 بلین ڈالرز کا امریکی اسلحہ جو کہ افغانستان میں موجود ہے، یہی اسلحہ اس میں سے بڑا حصہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کی گئی ہے کہ جناب اگر بات چیت سے مسئلے حل ہوتے تو پھر جنگ تو نہ ہوتی۔ اب انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو پھر تو مجھ سمیت کسی بھی بندے نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، سب نے کہا جواب دینے چاہیے۔ جب یہ بات طے ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو یہ مذاکرات کا راگ کون اور کیوں الاپ رہا ہے؟ دیکھیں، ان کی جو پریس کانفرنس تھی آج بہت ہی تفصیلی اور جامع تھی، جس میں جذبات کا اظہار بھی بڑا نمایاں تھا، اور obviously جذبات کا اظہار بنتا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیادوں پہ اپنے سپاہی، جوان، آفیسرز بالخصوص ان کی قربانی پیش کر رہے ہیں اس مادر وطن کی حفاظت کے لیے۔ جو کی ٹیک اویز ہے نا، دو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو آج ان کی پریس کانفرنس سے، یعنی ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے یا مذاکرات کی رام کہانی ہے، ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا کوئی مارجن فی الحال نہیں ہے۔ ٹھیک، جب تک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہماری پوری نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیے یہ ہتھیار کس نے اٹھائے ہیں اور یہ کس نام پہ اٹھائے گئے ہیں، یہ کس اسلام کے نام پہ اٹھائے گئے ہیں۔ وہ نور ولی جو یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں یعنی پاکستان کے خلاف اگر کسی مشرک سے بھی الحاق کرنا پڑے تو وہ جائز ہے، تو آپ اس کی جو قرآن کی، حدیث کی یا اسلام کی تعبیر ہے وہ سمجھ لیں کہ اس شخص کے نزدیک کیا ہوگی۔ یہ پریس کانفرنس اس لیے بھی اہم ہے کہ پیرالل ملا متقی دہلی کے دورے پر ہیں، جو 6 سے 7 روز پر مبنی دورہ ہے۔ جے شنکر سے ان کی تفصیلی ملاقات ہو چکی، وہاں کابل میں ایک باقاعدہ اور بڑی ایمبیسی انڈیا کی قائم ہونے جا رہی ہے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام شروع ہو رہا ہے، مائنز اینڈ منرلز کے لیے اور ٹریڈرز کے لیے سہولیات کا اعلان کر رہی ہے افغان گورنمنٹ اپنے کابل میں۔ اس کے علاوہ ان کی ملاقات اس کے بعد اجیت دوول کے ساتھ ہے، وہی اجیت دوول جو یہ کہا کرتا تھا کہ ہم افغانستان کو اس طرح سے استعمال کریں گے کہ پاکستان کو بھارت کے خلاف سیدھا ہو کے بات کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی، ہم اتنا الجھا دیں گے انہیں، پراکسیز کی بات کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے دیوبند کے درسگاہ میں بھی جانا ہے، تاج محل بھی جانا ہے ملا متقی نے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ملا متقی جو ہیں ان کو 30 ستمبر سے پہلے بھی کوشش کی گئی کہ یہ ٹریول کر سکیں دہلی کی، لیکن چونکہ یو این کی سینکشنز ہیں، ان کے لیے خصوصی رعایات جو UNSC کی ایک کمیٹی ہوتی ہے طالبان سے جڑی، اس نے پیدا کی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ پیرالل یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ انڈین اکاؤنٹس جو ہیں جو ملا متقی کی وہاں پہ پریزنس اور دورے کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ کچھ ایسا خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کا مفہوم یہ ہے کہ اٹیک آن افغانستان ول بی اٹیک آن انڈیا۔ اب اگر وہاں کی حکومت یہاں تک آن پہنچی ہے تو اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ پاکستان از لیفٹ ود نو ادر آپشن دین ٹو گو آل آؤٹ، اور یہ کسی بھی ملک کا حق ہے کہ وہ اپنی سالمیت، اپنی خود مختاری، اپنے عوام، اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن یقینی ہر ممکن اقدامات اٹھائیں۔ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے واحد حل اس وقت ہمارے پاس یہی موجود ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو آج سب سے اہم نکتہ تھا نا، جو ان بٹوین دی لائنز انہوں نے بات کی، جس حوالے سے سوشل میڈیا کل رات سے سرگرم ہے، وہ بات یہ تھی جب ان سے بار بار افغانستان کے حوالے سے، اسٹرائک کے حوالے سے بات کی گئی، تو ان کا ایک جو کوٹ اینڈ کوٹ سینٹینس تھا وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جان و مال جو ہمارے شہریوں کی ہے، پاکستانیوں کی، اس کی حفاظت کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ نہ صرف کیے جائیں گے بلکہ کیے جاتے رہیں گے، ڈینائی نہیں کیا گیا، اور یہ پاکستان کا پورا حق ہے۔ اور افغان جو ڈیفنس منسٹری ہے یا افغان جو سرٹن اکاؤنٹس ہیں، ان کے ٹویٹس آپ چیک کر لیں، خراسان ڈائری سے لے کے، اور اس کے علاوہ میری تازہ اطلاع یہ ہے کہ کابل میں جو ان کی انفارمیشن کا شعبہ ہے، اس نے ایک بلیک آؤٹ جاری کر دیا ہے تمام میڈیا آؤٹلیٹس کو کہ اس حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے کہ کیا اٹیکس ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ہم آل آؤٹ جائیں گے، اپیزمنٹ کی پالیسی کو فالو نہیں کریں گے، ایسے تمام سیاسی گروہ جو مذاکرات کے نام پر سے سبوٹاج کر رہے ہیں ان کی گنجائش نہیں۔ اور آخری بات میں عرض کر لوں آپ سے، اس بات پہ میں ان سے ٹوٹلی متفق ہوں بحیثیت پاکستانی۔ نیشنل ایکشن پلان کی جو دیگر جتنی بھی شقیں ہیں، مدارس کی رجسٹریشن کیوں نہ ہو سکی جب 50% کام مکمل ہو گیا تھا؟ 26ویں آئینی ترمیم کا جب وقت آیا تھا تو کس بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت نے اس نقطے کو ایک ٹول کے طور پر یوز کیا؟ آج آپ حیرانی میں مبتلا ہوں، آپ سب لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں، کہ آج مجھے پتا چلا کہ KP میں جو سٹی کا محکمہ کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس کی ٹوٹل سٹرینتھ 3200 نفوس پر مشتمل ہے۔ یعنی وہ صوبہ جو دہائیوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے، وہ صوبہ جہاں پہ ایک سیاسی جماعت کی پچھلے 3 ادوار سے حکومت ہے، وہاں پہ صرف 3200 لوگ ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے۔ اٹ سپیکس والیوم
کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہماری حکومتیں، ہماری سیاسی اشرافیہ یا ہماری جو گورننس کے گیپس ہیں وہ کس حد تک کھلے ہیں. اور وہ بات ٹھیک کر رہے تھے کہ ان کے گورننس کے گیپس کو شہداء کی قربانیوں سے پورا کیا جا رہا ہے. فار ہاؤ لانگ ہم اپنے شہداء کے، افسران کے جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ جو حکومتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کا قبلہ کب درست ہوگا؟ تو اجمل صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جیسے آج ہم نے پریس کانفرنس میں بھی دیکھا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ ذکر کیا کہ 14,500 سے زائد آپریشن کیے جا چکے ہیں اسی رواں سال میں، کے پی کے کی اگر بات کی جائے، اور جو دہشت گرد وہاں مارے گئے ہیں پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے اس سال. باوجود اس کے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. تو کون سے عوامل ہیں پھر جن پر فوکس کیا جائے، اسپیسیفکلی کے پی کے کی اگر بات کی جائے؟ کیونکہ دیگر صوبوں سے 70% میں تعداد آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاہے آپ دوحہ ایگریمنٹ جو افغانستان نے سائن کیا، افغان گورنمنٹ نے، طالبان نے امریکا کے ساتھ اور دیگر ثالثیوں کے ساتھ، اس کو چیک کر لیں. وہاں کیا لکھا ہوا تھا کہ افغان سرزمین امریکہ یا اس کے کسی اتحادی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. کیا افغانستان کی حکومت نے، طالبان حکومت نے اس ایگریمنٹ کا پالن کیا؟ جواب ہے نہیں. پاکستان بار بار اطلاع دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں سیف ہیونز ہیں، پوائنٹڈ سیف ہیونز کی بات ہو چکی ہے، لیکن نہیں کچھ بھی ہو رہا. دوسری بات جو آپ نے اس سلسلے میں پر یہ ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہیں. ہم افغانستان سے شکوہ کریں گے بالکل بجائے، ہم بھارت کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، وجوہات ہیں، لیکن ہمیں اپنا گھر بھی، اپنا قبلہ بھی درست کرنا ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ سیاسی حکومتوں نے کرنا تھا. سیاسی حکومتوں نے اس پہ عمل درآمد کیوں نہ یقینی بنایا؟ کیوں نہ مدارس کے رجسٹریشن کا عمل پورا کیا گیا؟ کیوں نہ کاؤنٹر ٹیررزم کے شعبے کو اسٹرینتھن کیا گیا؟ کیوں نہ یہ جو اتفاق رائے، دیکھیے 2014 سے لے کے 2021 سے لے کے جب ریوائز نیشنل ایکشن پلان آیا، اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط ہیں، تمام سیاسی جماعتوں نے اس سے اتفاق کیا ہوا ہے. وہ نیشنل ایکشن پلان آپ پڑھیں اور منظر عام پر عوام کے سامنے لے کے آئیں، سوشل میڈیا کے توسط سے بھی، میڈیا کے توسط سے بھی، اور اس میں یہ ثابت کریں کہ اصل جو ذمہ دار ہیں وہ ہماری حکومتیں ہیں. چاہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، چاہے کسی اور کی حکومت ہو. جو ان کے ذمہ کام تھا یہ وہ کام تو کرتے نہیں ہیں. یہ وزراء کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں، ان کی مراد میں اضافہ کر دیتے ہیں، یہ نئے بنگلوں کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کرتے نہیں ہیں. یعنی کہ سیاسی طور پر اجمل صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلا ہے جسے پور کرنے کی اب ضرورت ہے. آپ ساتھ ہی موجود رہیں. سینئر تجزیہ کار رانا مبشر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مبشر صاحب بھی کہیے گا جسے آج ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور بہت اہم نکات تھے جن پر روشنی ڈالی گئی. خاص طور پر جب ہم لوگ کے پی کے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. افغانستان کی اگر بات کی جائے تو ادھر بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا اسے بیس کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور وہاں پر خارجیوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے. تو ان تمام تر معاملات پر اب کس طرح سے ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ آپ کے نزدیک کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپریشنز ہیں میں ان کی ذرا ڈیٹیل بتا دوں کہ صرف 15 سپٹمبر اس ایئر کی بات کر رہا ہوں، 15 سپٹمبر تک ہم نے جو آپریشن کیے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہوئے وہ 57,000 ہوئے ہیں. اور اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں، اس کو میں پر ڈے کے حساب سے لے کے آؤں، تو پر ڈے کے حساب سے تقریباً 190 آپریشنز پلس 190 پلس آپریشنز پر ڈے کے حساب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہم لوگ کر رہے ہیں.